وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحيي فاصنع ما شئت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ، اولیاء اعظام، بزرگان دین، عقل سلیم رکھنے والے اس بات کی شہادت اور گواہی دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے کہ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور ایسا مذہب نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو۔ اس لیے کہ دین اسلام عین فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے۔ آدمی جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس کے لیے کیا چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ جب کوئی مشین خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ ایک کاپی بھی رکھی جاتی ہے، اس کے اندر اس کے طریقے بتائے جاتے ہیں کہ ان طریقوں کے مطابق اگر اس مشنری کو استعمال کریں گے تو پھر یہ مشنری صحیح کام کرے گی، نہیں اگر آپ منچاہی طور پر کریں گے تو انجام یہی ہوگا معدود چند اس کے بعد میں خراب ہو جائے گی۔ یہی حال انسان کا ہے۔ انسان کو بنانے والے وہ حق تعالی شانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین طور پر جانتے ہیں کہ انسان کو کب کیا ضرورت ہے، پانی اسے کتنی مقدار میں ملنا چاہیے، ہوا اس کو کتنی چاہیے، سردی اور گرمی کا لحاظ کیا ہو، کتنے ٹیمپریچر کو وہ برداشت کرتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے جسمانی ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی روح کی تعمیر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے قانون بنائے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان اس بات کا گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیکار کے چھوڑ دیں گے؟ دوسری جگہ یوں فرمایا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم اس بات کا گمان کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیکار کے پیدا کیا؟ نہ بیکار کے پیدا کیا اور نہ یہ گمان کرنا کہ اللہ یوں ہی ضائع کر دے گا، چھوڑ دے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں انسان کو پیدا کیا، بنایا، اس کے آرام و راحت، اس کی پرورش کا خیال رکھا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے روح کی ضروریات کا بھی پورا خیال فرمایا۔ دین اسلام عین فطرت کے مطابق
اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، عبادات کے احکامات بھی دیے، معاملات کے بھی احکامات دیے، معاشرت کے بھی احکام دیے، سارے شعبوں میں زندگی گزارنے کے حق تعالی شاہ نے طریقے بتائے، اور پھر یہ فرمایا کہ جو آدمی ان طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنائے گا وہ کامیاب شمار ہوگا۔ معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، عبادات کے اندر بھی، سارے شعبوں میں دین ہمارا زندہ رہے تو پھر وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے جو طریقے بتائے، ان طریقوں میں یہ بھی بتایا کہ گھر میں کس طرح سے رہے، اپنے بچوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اپنے بیوی کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اپنے اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، اپنے ماتحت رہنے والوں کے ساتھ کیسی زندگی گزارے، حتیٰ کہ گھر کے اندر اگر کوئی خادمہ ہے، خادم ہے، نوکر اور نوکرانی ہے تو اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرے۔ دین اسلام نے یہ ساری چیزیں بتائی۔ میں عموماً ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ حضرت مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مشہور بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں، ان کے زمانے میں ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ وہ جس گاؤں میں، جس محلے میں رہتے، وہ یہودی بھی اسی محلے میں رہتا تھا۔ تو اس نے ایک دن اپنے گھر کو بیچنے کا بورڈ لگایا اور قیمت لگائی 2000 درہم۔ لوگوں نے پوچھا کہ مارکیٹ ویلیو تو 1000 کا ہے، آپ نے 2000 کیوں لگایا؟ تو اس نے کہا کہ 1000 تو مارکیٹ ویلیو کا ہے اور 1000 مالک ابن دینار کے پڑوس میں رہنے کی قیمت ہے۔ اس لیے کہ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا جو پڑوسی بن جاتا ہے پھر اس کو دنیا کے اندر ہی جنت مل جاتی ہے، اس لیے کہ وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام شریعت کی کھلی کتاب ہے، اس کے اندر جو چاہے دیکھ لو مل جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس کی نشانیوں کو دیکھیں گے، غور کریں گے، یعنی اللہ کا تعارف اس کی قدرت سے ہوتا ہے۔ آدمی جب غور کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ احکامات عطا فرمائے ہیں، رہنے کا، جینے کا، کھانے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، تو اس کا تعارف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی پارہ 21 کی سورہ روم کی میں نے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مرد سے ایک عورت بنا کر جوڑا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا اور پھر ان کا جوڑا بنایا۔ آیت جس کو ہم کہتے ہیں، آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں
اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو علامتیں پائی جاتی ہیں اس کو بھی آیت کہا جاتا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے والی چیز کو آیت کہتے ہیں۔ قرآن شریف سے اگر عشق و محبت ہو تو پتہ چلے گا کہ آیت کا معنی کیا ہے۔ یہ کہنا آسان ہوگا قرآن کی آیت ہے، یہ کہنا بھی آسان ہے کہ قرآن کے اندر 6666 آیتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس سے لینا دینا تو ہمیں کچھ ہے نہیں قرآن کی آیتوں سے، اس کی گنتےداری کی تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، آیت کیا چیز ہے، اس لیے کہ آیتوں میں بھٹک جانا یا آیتوں کو معلوم کرنے میں نہ ہماری تنخواہ بڑھتی ہے نہ کوئی پروموشن کا مسئلہ ہے۔ وہ تو گوتےداری شروع سے ملصابوں کی تھی، ابھی بھی ملصابوں کی ہے، اور قیامت مسلمانوں ملصابوں کی رہے گی۔ تو قرآن سے تو ہمارا تعلق بس اتنا ہی ہے کہ سنتے جاؤ، بس سنتے جاؤ۔ تو آیت کا مطلب ہے نشانی، چونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے واقعات، ان کے حقائق کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے اپنے بندوں کے احکامات اور ان کے لیے کیسی زندگی گزارنا اس کے طریقے سارے چیزیں رکھے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو آیت سے تعبیر کیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ آسمان بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے، زمین بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ ایسی نشانیوں کو آپ دیکھتے جاؤ اور اللہ کا ذکر کرتے جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو، ایک عورت کو جوڑا بنایا۔ اور کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اس لیے کہ اس جوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون ڈالا، آدمی کی بے چینی کو اللہ تعالیٰ نے دور فرمایا۔ دو ہی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے سکون کا لفظ استعمال فرمایا۔ ایک تو اللہ کی یاد، انسان کو زندگی کے اندر چین اور سکون، راحت وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور پھر دوسرا سکون اللہ تعالیٰ نے جو اس کو جوڑا بنایا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ آدمی اگر پیسے کو سکون کا ذریعہ بنایا، سونے کو سکون کا ذریعہ بنایا، اور آدمی نے اپنے گھر کی رہنے کی چیزوں کو سونے کی بنائی، خدا کی قسم اس کے باوجود اس کو سکون میسر نہیں، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ جو مالک نے انسان کو بنایا اور انسان کے دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے جس کے اندر رکھا ہے، جب تک وہ چیز اسے نہیں ملے گی اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا، اسے سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اور سکون ایک عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون، اور ایک مرد کو عورت کے ذریعے سے جو سکون ملتا ہے وہ راستہ ہے نکاح کا راستہ، نکاح کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کے لیے جس عورت کا انتخاب فرمائے گا وہ انتخاب کا حق اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے عطا کیا، اور ایک عورت کے لیے مرد کا جو انتخاب فرمایا اس کا حق وہ نکاح کے ذریعے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے مرد کے لیے جوڑا بنایا، عورت کے لیے جوڑا بنایا۔ ایک جگہ فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلها، پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے اندر اللہ نے جوڑا بنایا، جوڑا بنایا۔ اور فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ ایک مرد سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا فرمایا۔ اچھا، اصولی تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ مرد سے مرد پیدا ہونا چاہیے اور عورت سے عورت پیدا ہونا چاہیے، اصولی تقاضا ہے عقل کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مرد سے عورت کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو بنایا، پھر عورت کو بنا کر آدم علیہ السلام کا جوڑا بنایا، اور پھر اس کے بعد میں مقصد بتایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عورت کے اوپر رکھی ہے کہ عورت بچے پیدا کرے گی، کبھی مرد بھی پیدا کرے گی اور عورت بھی پیدا کرے گی۔ رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، بہت سارے مردوں کو پیدا کریں گے، عورتوں کو پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو بسایا، اور اس کے اندر مقصد کیا ہے؟ نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جوڑا بنا دیا۔ اسی لیے نکاح انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور حدیث ہے۔ اتنے نکاحوں میں ہم نے شرکت کی ہے، ہم سبوں نے نکاحوں میں شرکت کی، شاید کوئی حدیث ہمیں یاد ہو یا نہ ہو، لیکن نکاح میں پڑھی جانے والی حدیث تو یاد ہونا چاہیے۔ النکاح من سنتی، قیامت کے دن تاکہ حجت بن جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ پوچھے کیا یاد ہے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو یہ کہے کہ اللہ کچھ یاد ہے یا نہیں پتہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کے نبی کا فرمان عقد کی محفل میں سنتے تھے کہ یہ آپ کے نبی کا کلام ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ شاید اگر ہماری زبان سے یہ جملے نکل جائیں روز محشر میں اللہ کے سامنے، تو انشاءاللہ قیامت کے دن ہماری نجات ممکن ہے۔ مگر ہمیں شوق کہاں ہے؟ وہ بھی ہمیں یاد نہیں رہتا ہے۔ کم سے کم عقد میں پڑھی جانے والی وہ حدیث تو ہمیں یاد ہو جائے، ہمیں وہ بھی یاد نہیں۔ حالانکہ اتنی مرتبہ ہم نے سنی لیکن اس کے باوجود یاد نہیں۔ اب عقد کے محفل میں بیٹھے تو خیال کہاں جاتا؟ عقد کے محفل میں خیال قاضی صاحب کتنے پیسے مانگ رہے، مصری بادام آیا نہیں آیا، مصری بادام کدھر سے لینا، ایک لینا 2 پاکٹ لینا۔ اب عقد کے محفل میں قاضی صاحب کیا خطبہ پڑھ رہے، کیا بیان کر رہے، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اب عقد کے محفل میں جانے کے بعد میں فنکشن ہال کو جانا ہے، پہلے دستخط پہ بیٹھے تو گرم گرم، دوسرے تیسرے پہ ٹھنڈا، یہی فکریں ہم کو ستا رہی ہے، اور دین سے لینا دینا کچھ نہیں ہے ہمیں، دین سے لینا دینا کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤونتا، فرمایا کہ جو نکاح کو آسان بناؤ، اتنا آسان بناؤ کہ نکاح کی برکتیں ہمیں مل جائیں۔ نکاح کی برکتیں کیا ہیں؟ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں مسجد میں عقد کے لیے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک نکاح مسجد میں طے تھا، اور رقعے کے اندر بھی، دعوت نامے کے اندر بھی مسجد کا ہی ایڈریس دیا گیا۔ لمحے اخیر میں وہ نکاح مسجد میں کینسل ہو گیا۔ مجھے بھی شرکت کرنی تھی اس میں نے معذرت کر لی کہ بھائی اب میں نہیں آؤں گا، مگر وجہ پوچھی کہ آخر مسجد سے شادی خانے میں کیوں ہوا، تو ادھر سے اطلاع آئی کہ لڑکے والوں کا تقاضا یہ ہے کہ اب تک مسجد میں نکاح کرے تو ہم کو ہو کے نہیں آئے، اس واسطے اب ہم لوگ اپنا نکاح مسجد میں نہیں کرتے، جا کے جو ہے گھر کے ارمان نکل رہے نکاح میں، وہ نکل رہے، یہ نکل رہے، خدا نخواستہ مسجد میں جائیں گے، وہاں نکاح کریں گے، یہ ہو کے نہیں آتا ہمارے لوگوں کو، اس لیے ہم لوگ شادی خانے میں کرتے۔ اب لڑکی والا مجبور ہے بیچارہ، نکاح کا معاملہ ہے، زیادہ زور دیے تو لڑائیاں اب بھی شروع ہوتی، کیا کرنا،
لہذا مجبور ہو کے انہوں نے نکاح. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو مسجد میں کرو. اگر کچھ شر بھی ہے نکاح میں تو انشاءاللہ مسجد میں کرنے کی نیت سے اور نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے انشاءاللہ اگر آئندہ کچھ شر بھی ہے تو وہ نکل جائے گا. وہ نکل جائے گا. تو نکاح کے معاملے میں تو ہمارا یہ رویہ ہے. تو خیر یہ عنوان تو دوسرا ہے، مجھے اس عنوان پہ بات کرنا نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت اور مرد کے درمیان جو حجاب رکھا ہے، پابندیاں رکھی ہیں، نکاح کے بعد ختم ہو جاتی ہیں. اور انسان عورت اور مرد کو جوڑا بنانے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ نکاح ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. زنا مسئلے کا حل نہیں ہے. زنا تو جو ہے وقتی ضرورت ہے، وہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، وقتی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے سے مرد کے لیے جو عورت عطا فرمائی ہے اور عورت کے لیے جو مرد عطا فرمایا ہے وہ زندگی بھر کا جوڑا ہے. زندگی بھر کا جوڑا ہے. عورت اپنے مرد کا خیال رکھے، مرد اپنی عورت کا خیال رکھے، نام نفقے کا خیال رکھے. اسی لیے فرمایا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لائق ہو جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب نکاح میں جلدی کرو، نکاح میں جلدی کرو. 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا، جنازے کے بارے میں، نماز کے بارے میں اور نکاح کے بارے میں. فرمایا جب بچہ قابل ہو جائے اور بچی بڑی ہو جائے تو نکاح میں تاخیر نہ کرو، نکاح میں جلدی کرو. اس لیے کہ ایک عمر کو آنے کے بعد چاہے وہ لڑکی ہو لڑکا ہو اس کے اندر نکاح کی خواہش، جنسی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اور اسلام نے اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کا جو ذریعہ بنایا ہے وہ نکاح کا ذریعہ بنایا ہے. ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، نئے اسلام لائے تھے. انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، مجھے میرے اندر زنا کرنے کی بڑی خواہش ہو رہی ہے، میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیری ماں ہے، تو یہ سوچ کہ جب میں کسی کی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہوں تو اگر کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے تو یہ گوارا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہرگز یا رسول اللہ یہ گوارا نہیں ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیری بہن کے ساتھ اگر کوئی یہ عمل کرنا چاہے جیسے تجھے گوارا نہیں ہے، اگر کوئی کسی کی بہن کے ساتھ یہ زنا کرے گا تو اسے بھی گوارا نہیں ہوگا. وہ صحابی رسول نے فرمایا اس کا حل کیا ہے؟ فرمایا کہ جا نکاح کرو، نکاح کرو. نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ جنس کے اندر خواہش جو ہوتی ہے اس کی تسکین فرماتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اس سے سکون حاصل کرو، بے راہ روی ختم ہو جائے گی، برائیاں ختم ہو جائیں گی. آدمی یہ تصور کرے گا کہ اگر میں کسی نامحرم کو دیکھا تو اس نامحرم کے اندر جو چیزیں ہیں وہی تو جو ہے ہماری گھر والی کے اندر بھی ہے. آدمی کو یہ تصور کرنے کا حکم دیا گیا.
اسی لیے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے۔ شرم جسے کہا گیا، حیا جسے کہی گئی، پاکیزگی جسے کہی گئی، وہ حیا ہے، شرم ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے بارے میں، خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اور کون کہتے ہیں حضور کی زندگی کو، اندر گھر کی زندگی کو بتانے والے کون ہیں؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی باکرہ، یعنی ابھی جوان ہوئی یا جوانی کی دہلیز میں قدم رکھی، دوشیزہ جسے کہتے ہیں، اس لڑکی میں جتنی شرم ہوتی تھی اس سے زیادہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر شرم تھی، حیا جسے کہتے ہیں۔ حیا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی آنکھ بھی نہ اٹھے۔ اسی لیے بزرگوں نے کیا فرمایا کہ دیکھو، باہر جا رہے بازار میں کسی نامحرم عورت پر نظر پڑ گئی، ایک ہے نظر پڑ جانا، بازار میں جا رہے بہت سارے مرد بھی نظر آ رہے، بہت ساری عورتیں بھی نظر آ رہی ہیں، اچانک کسی عورت پر نظر پڑ گئی، اس نظر کا پڑ جانا معاف ہے، لیکن نظر پڑنے کے بعد میں اچھا یہ عورت کون ہے، کہاں کے رہنے والی ہے، پھر جب نظر اٹھاؤ گے تو اب یہ نظر کی پکڑ اللہ کے پاس ہے۔ پہلی نظر جو اٹھی تھی اس کے پیچھے کوئی ارادہ اور مقصد نہیں تھا، اب جو نظر اٹھی اس کے پیچھے برائی ہے، ارادہ ہے، مقصد ہے۔ فرمایا کہ جب پہلی نظر پڑی آدمی نے آنکھیں پھیر لی، جب دوسری نظر ڈالنا چاہا اور اس کے دل میں فوراً خیال آیا کہ میرے اللہ نے، میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی نامحرم عورت کو مت دیکھو، اللہ کے حکم کا خیال کرتے ہوئے اس نے آنکھیں نیچی کر لی۔ فرمایا کہ اس وقت جو دعا مانگو اللہ قبول کر لیتے ہیں، جو دعا مانگو، اس لیے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ سامنے گناہ کا موقع ہے، لیکن میرا بندہ میرے حکم کا خیال کرتے ہوئے، میرے حکم کی پاسداری کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا، اللہ تعالیٰ اسی وقت اس بندے کی مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کے اندر حیا، اسلام کے اندر پاکیزگی اسے کہا گیا ہے۔ لیکن آج ہم ذرا سوچیں، ہمارا معاشرہ، ہمارے گھرانے، ہماری بے راہ روی، ہمارے جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے روز بروز مغربی تہذیب سے جا ملتی ہے۔ ماڈرن انداز میں ہماری زندگی، روزانہ ایک نیا فیشن ہمارے اندر۔ یہ بے راہ روی کی وجہ سے ہمارے اندر سے شرم نکل گئی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جب آدمی بے حیا ہو جائے، بے شرمی پر اتر آ جائے، جب بے حیائی عام ہو جائے، بے شرمی اتر جائے، تو حضور نے فرمایا فاصنع ما شئت، جو چاہے کر، جو چاہے کرو۔ جب آدمی کے اندر حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، تو آدمی جو چاہے کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا قیامت کے قریب نکاح مشکل ہو جائے گا اور زنا آسان ہو جائے گا۔ نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ کنٹریکٹ بیسک پہ رشتے قائم ہو جائیں گے، خاندان کا کوئی تصور نہیں ہوگا، خاندان کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ حالانکہ نکاح خاندان کا ایک تصور دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا خلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ نکاح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے،
انسان کو سکون ملتا ہے، عورت کو بھی سکون ملتا ہے، اور یہ چیز زنا کے اندر نہیں ہے۔ وقتی طور پر ہوتا ہے زنا، یا تو جو ہے آپسی بات چیت میں زنا، یا پھر پیسوں کے ذریعے سے زنا، یا کوئی لالچ کے بعد زنا، اس کے بعد میں تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم نے امریکہ کی ایک عورت کا واقعہ سنا ہے۔ وہ عورت نکاح نہیں کیا، اس نے نکاح برا لگتا تھا اس کو، اور جب چاہتی کسی آدمی سے بات کر لیتی، اس سے جو ہے 1 مہینہ 2 مہینے کے لیے بات کرتی، اس سے استفادہ کرتی، فائدہ اٹھاتی، بعد میں چھوڑتی، پھر دوسرے کو پکڑتی۔ ایک دن یہ حال ہوا کہ عمر چلے گئی، نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ بیٹے بیٹیاں، نہ نواسے نواسے، نہ پوترے پوتریاں۔ اب بڑھاپے کی دھیلی اس کو آ گئی، تب اس کو نکاح کی حقیقت معلوم ہوئی۔ کاش میں نکاح کرتی تو آج یہ صورتحال میری نہیں ہوتی، آج یہ صورتحال میری۔ نکاح نہیں کی، چنانچہ اس کا انجام یہ ہوا کہ 1 دن دروازہ نہیں کھلا گھر کا، 2 دن دروازہ نہیں کھلا، 3 دن دروازہ نہیں کھلا۔ اڑوس پڑوس کے لوگوں نے پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے آ کر جب دروازہ کھولا تو وہ اس عورت کی لاش سڑی پڑی ہوئی ملی، اور وہاں ایک نوٹ ملا کہ اسلام کے اندر جو نکاح کا ذریعہ ہے، نکاح جسے کہتے ہیں، اگر وہ نکاح کو اگر ہم کریں گے تو ایسی موت کسی کو نہیں آئے گی۔ میں نے شروع میں کہا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور یوں ہی بیکار کے نہیں چھوڑا۔ کچھ ہماری اپنی بھی غلطیاں ہیں، ہمارے رواج نے، ہمارے معاشرے نے، ہماری جو ہے بہت ساری چیزوں نے آج اتنی خرابیاں پیدا کر دی ہیں کہ نکاح مشکل ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ ورنہ تو صاحب کسی زمانے میں نکاح بڑا آسان۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عجیب واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کپڑا بہت پسند آیا۔ وہ کپڑا جو ہے، اگر آج کے زمانے میں اس کپڑے کا تعارف کراؤں تو ریشمی کپڑا، چمکتا ہوا کپڑا، اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا، خواتین جسے پسند کرتی ہیں وہ کپڑا ان کو پسند آیا، جائز ہے پہننا۔ انہوں نے اس کے اندر اپنا ایک کرتا سلایا اور وہ کرتا پہنے اور اپنے والد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھایا کہ ابو آپ کی بیٹی ان کپڑوں میں کیسی نظر آ رہی بتائیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھا ایک بیٹی کو اور چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا رونے لگے۔ فرمایا عائشہ کیا تو اپنے جسم کو جہنم میں جلانا چاہتی ہے؟ اب یہ کپڑے پہن کر تو کسے دکھانا چاہتی ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وفات پا چکے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کپڑا تم مت پہن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کپڑا نہیں پہنا، پھر زندگی میں کیسے؟ صحابہ نے پوچھا امی جان اس کرتے کا کیا بنا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی مدینہ منورہ میں کسی کے گھر میں شادی ہوتی، وہ لوگ آتے میرے پاس سے وہ کرتا لے جاتے اور اس دلہن کو پہناتے، اس کے بعد میں پھر وہ کرتا میرے پاس واپس آ جاتا۔ اب غور فرمائیے آپ، جب ماحول تھا، نکاح کی اہمیت تھی، شرم و حیا باقی تھی، عفت و عصمت کا لحاظ تھا، ایک کرتے میں ہزاروں دلہنوں کا نکاح آسان تھا، اور آج ہزاروں کپڑوں میں ایک دلہن کا نکاح مشکل۔ کچھ ہماری بھی خرابیاں ہیں اس میں۔
ہم نے یہ سمجھا کہ میرا بچہ جب قابل ہو جائے تب میں شادی کروں گا۔ اب میرے بچے کو قابل بنایا، قابل بنانے کے بعد میں اب اس کا جو ہے لگایا گیا کہ میرے بچے پر میں نے کتنا خرچ کیا، اتنے لاکھوں روپے خرچ کیے، اب اتنے لاکھوں روپے دینے والی سے میں اپنے لڑکے کی شادی کروں گا۔ بتائیے اس نکاح میں خیر ہے؟ اس نکاح میں برکت ہے؟ نہ برکت ہے نہ خیر ہے۔ اس میں ایک غریب باپ کہاں سے لا کر دے گا؟ جب یہ باتیں سننے میں آتی ہے تو دل بڑا متحیر ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو قصہ ماضی کی بات نہیں بتاؤں گا، یا جو ہے افسانے نہیں سناؤں گا، میں آپ کو آپ کے شہر کی مثال دیتا ہوں۔ شاید شادی ہو چکی یا پھر مارچ کی کسی تاریخ میں شادی ہونے والی ہے، 20 لاکھ روپے نقد، 25 تولے سونا، اور بھائی اس کے بعد میں بریزا گاڑی کار، اور پھر اس کے بعد میں خواہشات کہ ہمارے اتنے رہیں گے، اتنے ہمارے گھر والے آئیں گے، اتنے جو ہے عورتیں آئیں گی، اتنے مرد آئیں گے، کھانا اچھا دینا۔ یہ ہونے والی ہے بھی شادی۔ اب بھلا بتائیے جس کے پاس ہے وہ دے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اور اس کی جوان جوان بیٹیاں گھروں کے اندر موجود ہے، خدا کی قسم لینے والے، دینے والے اور تماشا دیکھنے والے سب کے ساتھ انشاءاللہ یہ معاملہ ہوگا۔ وہ اپنی بچیوں کی شادیاں کیسے کریں گے؟ نکاح کو مشکل کون بنایا؟ ہم نے بنایا نکاح کو مشکل، جبکہ نکاح آسان تھا۔ اور اگر نکاح کو آسان بناتے 14 فروری کا کسی کو انتظار نہیں ہوتا۔ اگر نکاح کو آسان بناتے آپ کے لڑکیاں جھیڑوں کے ساتھ نہیں جاتی۔ اگر نکاح آسان ہوتا آپ کی لڑکیاں اپنا جسم کسی غیر کے حوالے نہیں کرتی۔ اگر نکاح آسان ہوتا آپ کے لڑکیاں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والوں کے ساتھ نہیں بھاگتی۔ نکاح کو مشکل ہم نے بنایا۔ ایک لڑکی جس کی عمر 25 برس جا رہی ہے، 30 برس جا رہی ہے، کب تک وہ اپنی امانت کو، اپنی خواہش کو دبا کے رکھے گی؟ غور کرو۔ آج کل 2-3 دن سے پچھلے واٹس ایپوں پہ ایک تصویر آ رہی ہے، ایک دلہن ہے بنڈی ڈھکل کر لے کے جا رہی ہے، اس کے اوپر دولہا بھی بیٹھا ہوا ہے، پیسے بھی رکھے ہوئے، زیور بھی رکھا ہوا ہے، کپڑا لتا گتا بتا سب اس کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ہنسی میں ٹال رہے ہوں گے وہ تصویر کو دیکھ کر، لیکن وہ تصویر بڑی درد بھری ہے۔ آج کے نوجوانوں کو وہ تصویر کہہ رہی ہے، نوجوانوں اٹھو، اپنے نکاح کو آسان کرو۔ اسی لیے ایک شاعر کا شعر بھی آیا اس میں کہ انہوں نے اپنا گھر بار بیچ کر اپنی لڑکی کی شادی کر دی، لڑکی کو رخصت کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد میں اطلاع آئی کہ لڑکی کا انتقال ہو گیا، تو باپ گیا۔ باپ جو اپنے بچی کی شادی کرنے کے بعد فٹ پاتھ پہ آ گیا تھا، گھر وغیرہ سب بیچ دیا، اب جا کر کے اس نے اپنی بچی کی نعش کو دیکھ کر کہا، اب خیال آیا اے آرام جاں، ہم بھول گئے تھے سامان جہیز میں کفن دینا، کفن بھی دے دیتے تو ہو جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ کس نے موقع دیا؟
کیا ہم سماج کو بہتر نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم اس کے خلاف آواز نہیں لگا سکتے؟ کیا ہم اٹھ نہیں سکتے؟ اگر ہمارا نوجوان طے کر لے کہ میں شادی کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو اس کے سامنے انشاءاللہ کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ پہ ظلم کر کے، آج ظلم کر کے، پیسہ نہیں ہے ماں باپ کے پاس لیکن موبائل کتنا قیمتی لاتے ہیں ضد کر کے۔ ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے گر جاتے ہیں لیکن بچوں کی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ کیا نوجوان بچوں، آپ اپنی ضد کو پوری کرنے کے لیے ماں باپ کے سامنے اڑ جاؤ، نہیں ہم شادی کریں گے تو انشاءاللہ بغیر جہیز لین دین کے کریں گے۔ کیا دکھ ہے، افسوس ہے، لاکھوں روپے شادی کر رہے ہیں، یا حیوانیت؟ 10-10 لاکھ روپے، 5-5 لاکھ روپے جوڑے کی رقم، نعوذ باللہ، دکھ ہے یہ۔ شادی نہیں ہو رہی ہے، یہ تو جو ہے بک رہی ہے لڑکی، آپ بیچ رہے ہیں اپنے لڑکے کو۔ حضرت مولانا حمید الدین صاحب عاقل رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک لڑکی کی شادی ہو گئی، خجلہ عروسی بھی ہے، دولہا آیا اندر، لڑکی فوراً بولنے لگی اتنی دیر سے کیوں آیا، کہاں گیا تھا تو؟ لڑکا پریشان، پہلی رات کی دلہن، ابھی منہ دکھائی بھی نہیں ہوئی، بڑے ارمانوں کے ساتھ اندر آیا، گھوڑے پہ پھر کے اندر آیا، اب آتے ہی باتیں سننے لگا۔ یہ بولا کیا ہوا، آپ ایسی کیوں بات کر رہی؟ نہیں، تو میرا نوکر ہے، میرے باپ نے تجھے 10 لاکھ میں خریدا ہے، اتنی دیر کہاں گیا، وقت پہ آنا نہیں معلوم؟ وہ لڑکا پریشان ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، فوراً پیسہ لے کر اپنے خسر کے پاس گیا، پیسہ واپس کر دیا اور اپنے سسرے سے لکھا کے لایا کہ میرے داماد نے آج مجھے پیسہ واپس کر دیا۔ پھر وہ لڑکی کے پاس آیا، وہ چھٹی بتائی تو لڑکی اٹھی، اس کے قدموں میں گر گئی، فرمایا کہ اب تو میرا سر کا تاج ہے۔ لڑکیاں چاہے یہ معاملہ کر سکتی ہیں، آج ان بھکاریوں کو سدھار سکتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ عجیب بن چکا ہے، پیسوں کے لیے ترسانا، جہیز کے لیے ترسانا۔ اچھا صاحب شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد میں سالی کس کی شادی ہے؟ بھائی کی شادی ہے، دیور کی شادی، جیٹھ کی شادی، اس کی ننند کی شادی، جا میری بہن کی شادی ہے، تیرے باوا کے لیے پیسے کو دے لا جا۔ کیا ہے یہ؟ اس لیے ہمارے ایک حضرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی نکاح کرنا ہے تو کسی جامع مسجد کے اندر جاؤ، اعلان کرو، یا رشتے کی جگہ جاؤ تو وہاں یہ بولو آج تک میں نے لنگی نہیں پہنی، لنگی دیے تو لنگی پہنوں گا۔ میرے گھر میں ابھی تک مٹی کے رکابیوں میں کھانا کھاتے، تم فائبر اور چینی کی رکابیاں دیے تو اس میں کھاؤں گا۔ آج تک ہم نیچے سو رہے، تم پلنگ دیے تو پلنگ پہ سوؤں گا۔ یہ اعلان کر کے لو نا۔ اسی لیے یہ محبت کے دعوے، کیا بولتے اس کو، کون سا ڈے آتا 14 فروری کو؟ ویلنٹائن ڈے، ہاں، یہ سب اسی کے بعد ہے۔ یہ ہماری تہذیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرم و حیا دی، ہمیں پاکیزہ معاملات دیے، احکامات دیے، نکاح کے ذریعے سے قبیلہ خاطر ہو رہا ہے، جگر روز کو تکلیف پہنچ رہی ہے، دلی صدمہ ہوتا ہے واقعات سن کے۔ آج ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، موقع ہم ہی نے تو دیا ہے، اور پھر ایمان جاگتا، اچھا چلے گئے انہوں، کیسا کہ دیکھیں گے، پکڑ کے لاؤ اس کو، ماریں گے، توڑیں گے، اور اس کے بعد میں پھر کردار ہمارا جب اپنی باری آئی، نہیں ہم تو یہ ایسا ہی رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جائزہ لینے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اپنے معاملات کو بنانے کی ضرورت ہے، سدھارنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ زمانہ بڑا فتنوں کا زمانہ ہے، بڑا فتنوں کا زمانہ ہے۔ اگر ہماری نسلیں نہیں سدھریں تو ہماری گھر کی عورتیں، بچیاں، لڑکیاں، بہنیں، ان کی عفتیں تار تار ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں سمجھنے کی طاقت رکھی ہے، صلاحیت ہے ہمارے اندر، ہم سوچیں، غور فکر کریں، ایک خیال کریں، اس برائی کو ہم مٹائیں، اس رسم کو ہم ختم کریں، نکاح کو آسان سے آسان بنائیں، آسان سے آسان نکاح بنائے۔ ہماری زندگی 2 روزہ زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ان باتوں پر اللہ پاک ہمیں غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اصلاح کریں، اپنی معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں سوچیں۔ اور ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہمیشہ کیا خیال آتا معلوم، انشاءاللہ ایسا کریں گے، ویسا کریں گے، ان کو ایسا بولیں گے، وہاں جا کر ایسا کریں گے۔ نہیں، یہ جماعت والوں سے پوچھو، یہ جماعت والے جو آتے ہیں، گشت کرتے ہیں، تو یہ لوگ گشت میں یہ نیت لے کے نہیں جاتے کہ ہم گشت کر کے جا کے ان لوگوں کو ایسا بولیں گے۔ گشت میں جاتے ہیں اپنی اصلاح کو، اپنی ذات کو بنا کر جاتے ہیں کہ میں ہوں، میرے اندر خرابی ہے، میری خرابی کو میں دور کروں گا۔ یہ ان کی نیتیں ہوتی ہیں۔ جب تک آدمی یہ کوشش نہ کرے کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں، میں اس کو نکالوں گا، تو پھر معاشرہ صحیح ہوگا۔ نہیں، اگر یہ فکر ہو کہ اچھا فلاں ایسا ہے، ہم اس کو ایسا کریں گے، اس کو ایسا کریں گے، اس کو ایسا کریں گے، فائدہ تو ہوگا لیکن اپنی ذات کو کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ کام شروع کرنا ہے، اپنی ذات کو بناؤ، اپنے آپ کو سامنے رکھو، اپنے آپ کو سامنے رکھ کر کام کرو۔ آج کے زمانے کے اندر اسی چیز بات کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے دین کو غیروں کے سامنے خوب بڑھائیں، آگے بڑھائیں، غیروں کے سامنے۔ جب دین ان کے سامنے جائے گا، طریقے ان کے سامنے جائیں گے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے ہمارے سے، ایک صاحب کہہ رہے تھے کسی معاملے میں، ارے کیا بھائی، وہ آدمی نماز بھی پڑھتا، ٹوپی بھی رکھتا، داڑھی بھی رکھتا، کرتا پائجامہ بھی پہنتا، پھر ایسے کام کرتا؟ بتاؤ کہاں تک بات پائی؟ بات کہاں تک آئی؟ بات آپ کے اللہ اور آپ کے نبی تک بات پہنچی۔ موقع کس نے دیا؟ موقع ہم نے دیا۔ جیسا ہم اپنے ظاہر کو بناتے ہیں، دعا کرو کہ اللہ باطن کو بھی ویسے ہی بنا دے انشاءاللہ۔ ہم اپنے دین کے اوپر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔